قابل مبارکباد ہے دلہا والے جن لوگوں نے یہ اداکاری نہیں کی، جیسا کہ آج 99% دلہے والے اداکاری کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پر خوب جہیز وصول کر لیتے ہیں، پلنگ فرنیچر بستر 5 لاکھ روپے 5 تولے سونا وصول کر لیتے ہیں، اپنے 500 مہمانوں کو لے جا کر لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا وصول کرتے ہیں. پھر جا کر آپ ان سے پوچھو بھئی یہ غلط تھا آپ نے کیوں کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ بچی والے نہیں مانے بھائی، بچی والے خوشی سے دیے، بچی والے راضی نہیں ہو رہے تھے. نہیں، وہ بچی والوں کے ارمان تھے. سنتے نہیں سنتے؟ تو یہ ڈرامہ چلتا بھی ہے کہ بچی والوں کے سر پر بندوق لگا کر بچے والے اپنے پورے ارمان نکال لیتے ہیں اور پھر دعویٰ کیا کرتے؟ نہیں وہ بچی والے نہیں مانے، وہ بچی والوں کی خوشی تھی. تو اس طرح کے ڈرامہ کرنے والے، بلکہ اگر میں آپ کہوں کہ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جھوٹ اگر کسی جگہ کہتا ہے تو وہ نکاح کے موقع پر کہتا ہے. کہ شادی کے موقع پر دیکھ لو آپ، شادی کی شروعات سے لے کر شادی کے ختم کرنے تک جتنے خرافات، جتنے رسومات، جتنا فضول خرچی، لڑکی والوں سے جتنے خرچے کروانا ہے کروا لیتا ہے. پھر ایک جملہ کیا بولتا؟ وہ بچی والے نہیں سنے بھائی، وہ بچی والے نہیں مانے، وہ بچی والے راضی نہیں ہو رہے تھے، اب ہم لوگ بھی جان دو بول کے چھوڑ دیے. سنتے ہیں نا، یہ ڈرامہ چل رہا ہے. تو ایسے موقع پر سچے مرد مجاہد بن کے جو آج آپ کے سامنے ایک مثال قائم کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ قابل مبارکباد ہے. ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہن والے جن لوگوں نے آج کی 99% دلہن والوں کی طرح لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں پڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا. ورنہ آج دیکھ لو آپ، اگر آج کوئی لڑکے اس طرح کے تیار بھی ہو جاتے کہ بھئی مجھے شادی سنت پر کرنا ہے، مجھے جہیز نہیں چاہیے، پلنگ فرنیچر نہیں چاہیے، بس مجھے مختصر گھر پہ یا مسجد میں نکاح کر کے بچی کو دے دو بس کافی ہے، تو آج لڑکی والے ماننے کو تیار نہیں ہیں. لڑکی والے نہیں چاہتے کہ شادی سنت پر ہو. بالخصوص لڑکی والوں کی طرف جو خواتین ہوتی ہے، یہ گھر کی جو عورتیں ہوتی، اس میں پھر نانیاں دادیاں وہ تو ہرگز نہیں چاہے گی کہ شادی سنت پر ہو. آپ دیکھتے بھی ہیں گھروں میں اگر کوئی مرد حضرات اس طرح کے بیانات سن لے اور جذبات میں آ جائے اور جا کر کہیں بیگم سے گھر پہ کہ بیگم دیکھو میں نے فیصلہ کر لیا اپنے بچے کی شادی پوری سنت پہ کرنا ہے، نہ بچی والوں کے پاس پلنگ فرنیچر لینا ہے، نہ جہیز لینا ہے، مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لانے کا ہے. کیا ہوتا اس کے بعد معلوم؟ بیگم گھور کے دیکھتی، پھر بولتی ہمارے باپ سے تم وصول کر رہے تھے میری شادی میں، میرے بھائیوں کو جب قرضے میں ڈال رہے تھے تب آپ کو یہ سنت یاد نہیں آئی؟ تو گھر کے باہر جو اب جو بھی کرنا ہے میرے کو میرے بچے کی شادی میں ارمان نکالنا ہے. تم خاموش بیٹھے جی، تم پاگل آدمی، تمہارا کچھ بھی نہیں معلوم بات کرنے کا، ہم بات کر لیتے. دیکھتے نہیں دیکھتے؟ تو شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ مرد چاہے کتنا ہی دیندار ہو، وہ مرد چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، وہ مرد چاہے کتنا ہی بڑا پروفیشنلسٹ کیوں نہ ہو، بات جب شادی کی آتی ہے تو وہ عورتوں کی امامت میں مقتدی بن کر عورت جیسے کہتی ہے ویسا کرنے کی چکر میں آج ہمارے گھروں کی شادیاں آپ دیکھ لو. گھروں کی شادیوں سے آپ کو ثبوت مل جاتا ہے کہ گھر میں دین کتنا ہے. گھروں کی شادیوں سے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ گھروں میں سنتوں کی حفاظت کتنی ہوتی ہے، سنتوں پر عمل کتنا کیا جاتا ہے. تو یہ عورتیں ہوتی ہیں جو بالکل نہیں مانتی. کیوں؟ ان کو فکر ہوتی ہے. فکر کس چیز کی فکر؟ آپ فیصلہ کر لو، فرض کرو کہ اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے اگر وہ 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کی زندگی حرام نہیں کرتی؟ تمہارا بھائی 5 لاکھ روپے خرچ کرا شادی میں بچی کے، تم 6 لاکھ روپے تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے. سود پہ پیسہ لاؤ، جائیداد بیچو، کاروبار بیچو، یا گھر کے سامنے کی گاڑی بیچو، کچھ بھی نہیں تو جاؤ جی میرا سونا بیچ کے آ جاؤ، لیکن بچی کی شادی میں تو اپنے کو 6 لاکھ خرچہ کرنا ہی کرنا ہے. ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی، دیورانی کے سامنے کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں میں، خاندان والے پورے کیا کہیں گے مجھے، جبکہ تمہارا بھائی 5 لاکھ کی شادی کرا، اپنے کو 6 لاکھ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھتے نہیں دیکھتے گھروں میں؟ تو یہ معاملہ ہے. یہ عورتوں کی وجہ سے کیا ہے، مرد چاہے کتنا ہی دیندار ہو، مرد چاہے کتنا ہی بڑا مرد کیوں نہ ہو، وہ گھر میں فیصلے نہیں چلا سکتا. اس لیے کہتے بھی ہے نا، مرد کی دینداری دیکھنا ہے تو گھر کے باہر دیکھو. گھر کے باہر ماشاءاللہ دیندار ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، منہ کھولتے ہیں تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو دین کی بات کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جب داخل ہو جاتے تو ان کا منہ نہیں کھلے گا. آپ دیکھتے بھی ہیں یہ گھروں کا معاملہ ہے. آج
اسی لیے ساتھیوں یہ جو فتنے عورتوں کی طرف سے چل رہے ہیں، یہ جو مسائل خواتین کی طرف سے آ رہے ہیں، ایسے موقع پر لوگ کیا کہیں گے کہ پرواہ کیے بغیر بس اللہ کیا کہے گا اس کا مجھے پرواہ ہے، اللہ کے رسول کی احادیث کس چیز کی تقاضا کر رہی ہے وہ میرے لیے مانے ہیں۔ اس چیز کو مانتے ہوئے جو لڑکی والوں نے آپ کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے تو کیا وہ قابل مبارکباد کے مستحق نہیں ہے؟ یہ بات ہے ساتھیوں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ذرا آپ خود دیکھ لیجئے اپنی زندگیوں کو۔ ہر آدمی ویسے تو ذاتی طور پر کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ عبادات کرتا ہے، وہ دین سے محبت کرتا ہے، لیکن ساتھیوں میرا سوال یہ ہے کیا ہم میں سے کتنے لوگ شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے اس کی فکر کرتے؟ آپ خود دیکھ لیجئے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے۔ آپ بات غور کرو میری اس حدیث پہ، نماز کو آدھا دین نہیں کہا، روزے کو آدھا دین نہیں کہا، ٹوپی کو آدھا دین نہیں کہا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح کو آدھا دین، ہاف آف دا دین کہا ہے، ہم اسی آدھے دین والے نکاح کو لے جا کر مشرکوں کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں۔ وہی آدھے دین والے نکاح کو لے جا کر ہم خاندان والے، سوسائٹی والوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، جبکہ داڑھی، نماز، روزہ، رفع دین، آمین کہنا، نہیں کہنا، سارے مسائل رسول اللہ کی سنت کے اوپر۔ آپ دیکھتے بھی ہیں نا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا اللہ کے رسول ایسی پڑھے میں بھی ایسی پڑھوں گا، خیال آپ کے ذہن میں آتا۔ آپ داڑھی پالتے ہیں، ذہن میں خیال کیا آئے گا؟ اللہ کے رسول داڑھی چھوڑو، بولے بھائی میں اس لیے داڑھی چھوڑ دیتا ہوں۔ آتا نہیں آتا خیال؟ ساتھیوں ایمانداری سے بتاؤ، شادی کے موقع پر کسی کو یہ خیال آتا مجھے شادی بھی نبی کے طریقے پہ کرنا ہے بھائی، میں میری بیٹی کو ویسے ہی ودا کروں گا جیسے نبی نے اپنی بیٹیوں کو ودا کیا ہے؟ یہ خیال کسی کو آتا؟ کسی کو نہیں آتا۔ بڑوں کے ذہنوں میں خیالات کیا آتے معلوم؟ سمجھاوے جو دعوت کرے تھے نا اس سے بڑی دعوت کرنا ہے بھائی اپنے کو۔ یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے، دوست جو کرا تھا نا دعوت کل اس سے بڑی دعوت کرنا ہے بھائی۔ انہیں 4 قسم کے پکوان رکھا نا، میں 6 قسم کے پکوان رکھتا ہوں، حیدرآباد والوں کو بلاتا ہوں پکوان والے کو، دیکھتے نہیں دیکھتے؟ عورتوں کے ذہن میں کیا خیال آتا؟ ہماری دیورانی جو کری نا دعوت اس سے بڑی دعوت کرنا ہے، انہیں 5 تولے ڈالے کہتے اپن 10 تولے ڈال کے بتائیں گے۔ ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لو شادی کا معاملہ آئے تو پیروی نبی کی کرنا ہے، خیال نہیں آتا خاندان، رشتہ دار، دیورانی، جھٹانی، سمداوے، دوست، یہ ہمارا کرائٹیریا بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف آج ہماری شادیاں سنت پر نہیں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، بوڑھے ہونے کے بعد والدین بیٹوں کے پاس جا کر بھیک مانگنا راشن پانی گولیوں کے لیے، دیکھتے بھی ہے نا ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا نہیں ہو رہی ہے، پوری چیزیں آپ کی سوسائٹی میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں صرف نکاح سنت پر نہیں ہونے کی وجہ سے۔ وہی اگر آپ صرف اپنی شادی کو سنت پر کر دو، یہ نکاح کو رسول اللہ کے طریقے پر کر دو، تو آپ دیکھو اس دنیا کے اندر کتنا بڑا انقلاب آپ لا پائیں گے۔ ورنہ ساتھیوں آپ دیکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، صحابہ کی تاریخ پڑی ہوئی ہے، پورے دین اسلام کے اندر کیا پورے دین اسلام کے اندر لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی خرچ کروانے کا اجازت ہی آپ کو اسلام میں نہیں ہے۔ بیڈ لینا، بیڈ شیٹ لینا، لڑکی والوں کی طرف سے جہیز لینا، لڑکی والوں کے خرچے پر کھانا کھانا اپنے مہمانوں کو لے جا کر، یہ تو دور کی بات ہے، سنگل 1 روپی خرچ کروانے کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں آپ کے پاس، کیونکہ پورے اسلام میں شادی کے نام پر خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے دو معاملات میں دی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے، ٹوٹل اسلام میں شادی کے نام پر کتنے خرچے ہیں؟ 2 خرچے ہیں، وہ دونوں کے 2 خرچے بھی کس کے ذمے ہیں؟ لڑکی کے ذمے نہیں ہیں، لڑکے کے ذمے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلا خرچ نقد مہر، دوسرا خرچ ولیمہ۔ یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر تیسرا کوئی خرچہ ہے ہی نہیں شادی میں، اور وہ 2 خرچے بھی لڑکے کو رکھے ہیں اسلام نے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ دین اسلام کے اندر لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کے خرچے کا بوجھ اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کیا کیا آج؟ رسول اللہ نے 2 سنتوں کو جو بتائی نا، وہ 2 سنتوں کو ہم دفن کر دیا آج، کیونکہ نقد مہر تو آج کوئی دیتا نہیں،
اگر دینا بھی ہے تو کیسا دیتا انہیں؟ 11,000 روپے دیتا مہر، اور لڑکی والوں کے پاس 11 لاکھ روپے شادی میں خرچہ کرواتا. دیکھتے نہیں دیکھتے آپ؟ بھئی ذرا ایمانداری سے سوچو، جو لڑکی کا باپ بچی کی شادی میں 11 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے تو کیا وہ اپنی بیٹی کو مہر کے نام سے 11,000 نہیں دے لے سکتا؟ سوچو آپ، دے سکتا ہے. لیکن اسلام نے کس کو رکھا ہے یہ ذمہ داری، یہ حق لڑکے کو رکھا ہے کہ تم عورت کو حاصل کر رہے ہو تو کیا کرو؟ بدلے میں اسے کچھ ادا کرو اور پھر اسے حاصل کرو. تو یہ مرد کی مردانگی ہے کہ عورت کی رضا کے مطابق اسے نقد مہر ادا کرے اور عورت کو سنگل 1 روپی پہ لے کر آ جائے. لیکن آج مرد کیا کرتا ہے؟ آج 11,000 روپے مہر دیتا، 11 لاکھ روپے خرچ کرواتا. بڑے بڑے شہروں میں 50,000 روپے نقد مہر دیتے اور 50 لاکھ کی شادی لے لیتے. تو نقد مہر کا مذاق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کا 50,000 روپے اتنا وزن ہوتا تو بھئی وہ تو لڑکی کا باپ دے لیتا تھا نا، جو 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. کیوں نہیں دے سکتا تھا؟ وہ دے سکتا تھا. لیکن اسلام نے کس کے ذمہ رکھا؟ مرد کے ذمہ رکھا ہے. لیکن ہم نے آج کیا کیا ہے؟ مہر کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے. ولیمہ پہلی بات تو ہم کرتے بھی ہیں تو لڑکی والوں کے پاس 3 لاکھ 4 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں اور پھر وہ پیسوں سے ہم ولیمہ کرتے ہیں یا نہیں. تو آج ولیموں کے نام پر اسراف، ولیموں کے نام پر تبذیر، ولیموں کے نام پر ہما اقسام کے پکوان، کئی قسم کے پکوان، ولیمے کے نام پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. سٹیج ڈیکوریشن میں بہت زیادہ پیسہ پھینک دیا جاتا ہے، ویڈیوگرافی میں بہت زیادہ پیسہ ڈال دیا جاتا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ آپ دیکھتے چلے جاؤ. ٹوٹل شادی کو ہم نے قسم کھا لیا ہے، نماز روزہ ساقی ساری سنتیں یا رسول اللہ تیرے طریقے پر کریں گے. بس شادی کا معاملہ آ جائے، رسول اللہ آپ ذرا بازو رہو. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. چونکہ نبی جو چیز کرنے کا حکم دیے ہم اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور جو چیز کرنے کا حکم ہی نبی نے نہیں دیا ہم اس کو فرض کی طرح کرتے ہیں، فرض کی طرح. دیکھتے بھی ہیں نا یہ معاملہ آج ہو رہا ہے شادیوں میں. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے شادیوں کی وجہ سے؟ سب سے پہلا نقصان اکنومیکلی اگر آپ دیکھ لیں گے ہماری پوری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. آپ دیکھ لو آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے اس مسجد کی مصلیوں میں آپ دیکھ لو مالدار کتنے لوگ ہیں؟ مالدار اونلی 5% مالدار ہے یا 10% مالدار ہے. جو لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں شادیوں میں، خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے سیونگز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا. کتنے لوگ ہیں؟ 5 to 10% ہے. ریمائن 90 to 95% لوگ وہ لوگ ہیں جو ان 5% لوگوں کی شادیوں کو دیکھ کر ان کی طرح شادی کرنے کی خواہش میں، ان کی طرح شادی کرنے کے ارمان کی چکر میں ریمائن 90 to 95% لوگ کیا کرتے ہیں؟ سود پر قرضے لے کر شادیاں نہیں کر رہے، آج جائیداد بیچ کر شادیاں نہیں کر رہے، پراپرٹیز بیچ کر شادیاں نہیں کر رہے، فلاٹس یا پلاٹس بیچ کر شادیاں نہیں کر رہے، اپنے گھر کے بیوی کا سونا گروی پر رکھ کر شادیاں نہیں کر رہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ جس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے یا جس کو کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا وہ پور کلاس لوگ ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے؟ مسجدوں میں جا کر چندہ نہیں مانگ رہے. یہاں سے کتنی مرتبہ اعلان نہیں ہوا ہوگا؟ سوچو آپ ایک مرتبہ بھائی ایک غریب خاتون آئی ہے، چلتے چلتے اس کی مدد کرتے چلے جاؤ جس کی بیٹی کی شادی ہے. سنے نہیں سنے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر کوئی غیر مسلمان، کوئی نان مسلم آپ کے مسجد کے پاس اس عورت کو کھڑے ہو کر دیکھتا تو وہ دل میں کیا خیال کرتا ہوگا؟ یار اس کے دین اسلام کے اندر عورت کو پردے میں چھپانے کا تو حصہ ہے، لیکن شاید اسلام میں شادی کا کوئی حصہ نہیں ہے ہوگا، اس لیے ان کی عورت جو پردے میں رہتی لیکن شادی کا مسئلہ ہے تو انہیں بھی بیچاری چپلوں کے پاس آ کر بھیک مانگ لیتی، بھائی میری شادی ہے تھوڑا پیسہ ڈالو جا کر میرے شوہر کو دینا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں. اور بے غیرت تو وہ مرد ہے، بے غیرت تو جو اس کو جو پلنگ ملا وہ سوچتا نہیں کہ مجھے جو پلنگ دیا گیا ہے سونے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے جو فریج مجھے ملا ہے، گھر میں جو سامان میرے گھر میں آیا ہے وہ چندے کا تھا، چندے کا سامان. کل جمعہ میں بھیک مانگ رہے تھے لوگ، بھیک میں آئے ہوئے پلنگ کے اوپر میں سو رہا ہوں. کبھی مرد نے خیال کیا؟ نہیں خیال کیا. وہ شادی میں جا کر کھانے والے لوگوں نے بھی کبھی خیال نہیں کیا کہ آج میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر جو کھانا کھا رہا ہوں بیٹھ کر، یہ وہی کھانا ہے جس کا پیسہ کل جمعہ میں بھیک مانگے تھے وہ لوگ، وہ بھیک کا کھانا میں ہی کھا رہا ہوں. کسی کے خیال میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ ضمیر مر چکا ہے ہمارا. یہ جو ضمیر ہے اتنے سالوں سے یہ حرام دعوتوں میں شرکت کر کے، یہ ناجائز دعوتوں میں شرکت کر کے، پیٹ بھر دعوتوں میں کھانے کا سب سے بڑا ایفیکٹ کیا ہوا کہ ہمارے خون میں حرام کے لقمے گردش کرنے لگے.
اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہمارا ضمیر مر گیا. اب جب ضمیر مر گیا انسان کا, اب وہ جو چاہے کرتے بیٹھے گا, کچھ بھی نہیں دکھے گا اس کو. وہ پورے کان سے پیسہ لاتا, میرے کو کیا کرنا ہے, میرے کو کھانے کی دعوت پہ بلائے, میں جا کر کھانا کھا لے کے آ جاتا ہوں. یہی تو وجہ ہے دعوتوں میں شرکت کرنے کے بعد وہ دلہے سے ملاقات کر کے مبارکبادی دینے کا انتظار نہیں کرتا. کس کا انتظار کرتا؟ یاد آ رہا نا, وہ ڈائننگ ٹیبل کا انتظار کرتا. ڈائننگ ٹیبل کا دروازہ کھولنے کی دیری, امیجن کر لو لوگ کیسا اڑی پڑتے, لوگ کیسا ٹوٹ پڑتے کھانوں کے پاس. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا آدمی مکمل کھانا کھاتا بھی نہیں, انہیں جا کے ایسا کھڑے ہو جاتا سامنے. اب اس کی خاطر انہیں جلدی ختم کر دینا بیچارہ. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ یہ معاملات دیکھتے ہوئے آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ مسلمان بیچارہ کتنے 100 سالوں سے بھوکا مرا ہوں گا, یہ شادی میں کھایا تو چنہ جی سکتا, ورنہ اب سامنے جا کے مر جاتا انہیں. دکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے؟ صرف 2-4 لقموں کی خاطر دین اسلام کے سارے تعلیمات کو ہم نے برباد کر دیا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ تو میں یہی عرض کر رہا تھا, سب سے پہلا نقصان ہمارا جو ہو رہا ہے نبی کے طریقے پر شادی نہیں کرنے کی وجہ سے, وہ یہی ہے کہ ٹوٹل اکنامکس فائنانس سسٹم ہمارا برباد ہو رہا ہے. ورنہ آپ دیکھ لو, باپ لڑکی کو بدنام کرتا ہے. لڑکی کو کیا بدنام کرتا؟ اب لڑکی کسی کے گھر میں پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی, اس خوشی سے زیادہ اسے غم کس چیز کا رہتا؟ یاد آ رہا؟ پیسے جمع کرنا ہے. بچی پیدا ہوئی ہے, پیسے جمع کرنا ہے. آپ ہی تو سنتے ہیں نا, فلانے جگہ ہمارا ایک پلاٹ تھا, آج ہوتا تو 1 کروڑ کا ہوتا, لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بڑی آپا کی شادی میں بیچنا پڑا. سنتے نہیں سنتے آپ؟ یعنی آپ ایک نان مسلم کو یہ ثبوت دے رہے, غیر مسلمان کو یہ ثبوت دے رہے, بھائی ہمارے دین اسلام کے اندر سارے معاملات اچھے ہیں, ہمارا دین اسلام شانتی کا مذہب ہے, پیس کا مذہب ہے, انتی کا مذہب ہے, لیکن ہمارے اسلام میں میرج سسٹم اتنا کرپٹ ہے, ہمارے پروفٹ نے میرج کا کوئی سسٹم ہی نہیں بتایا, جس کی وجہ سے ہم کو شادی کرنے کے لیے جائیداد بیچنا پڑتا ہے, پراپرٹیز بیچنا پڑتا ہے, یا بھیک مانگنی پڑتی ہے. سنتے نہیں سنتے آپ؟ یہی ہو رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں. تو میں عرض یہی کر رہا تھا, ہم بدنام کرتے ہیں لڑکی کو کہ لڑکی پیدا ہوئی, اب لڑکی کی شادی میں پیسہ خرچ ہونا ہی ہونا ہے, اور لڑکیوں کی شادی میں لاکھوں خرچ ہو بھی جاتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے, کیا وہ لڑکی کے نام پر جو 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ خرچہ ہوا, کیا وہ پیسہ نیٹ کیش لڑکی کے ہاتھ پہ پہنچا؟ کتنے لوگ گواہی دیں گے؟ ہاں میں نے 10 لاکھ روپے شادی میں خرچ کیے میرے بچی کے, تو 1 لاکھ روپے میرے بچی کے ہاتھ پہ پہنچے, وہ 1 لاکھ روپے میرے بیٹی کے کنٹرول میں ہیں. کتنے لوگ گارنٹی دیں گے؟ نہیں ہے. کیوں؟ وہ 10 لاکھ روپے بچی کے نام پہ تو خرچہ ہوا, لیکن اس میں سے سنگل 1 روپی بچی کو نہیں پہنچا. کیوں؟ وہ 10 لاکھ روپے پیسے خرچ ہوئے شادی خانے والے کے لیے, باسمتی رائس والے کے لیے, گوشت بیپاری کے لیے, ویجیٹیبل مرچنٹ کے لیے, جویلری والے کے لیے, کپڑوں کے بیپاری کے لیے, بیوٹی پارلر والے کے لیے, ویڈیوگرافر کے لیے, سٹیج ڈیکوریشن کرنے والوں کے لیے, کوکنگ کرنے والوں کے لیے, کیٹرنگ کرنے والوں کے لیے. گیا نہیں گیا؟ بھائی بچی کے نام پر جو 10 لاکھ آپ خرچہ کریں نا, وہ پیسہ آپ کے بچی کو نہیں گیا ہے, بلکہ بچی کے نام پر یہ سارے لوگوں کو خرچہ ہوا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بچی کو تو 1 روپیہ نہیں پہنچا ہے. آپ تو بچی کا فائدہ نہیں کیے, بلکہ آپ نے بچیوں کا نقصان کیا ہے. کیسے نقصان کیا ہے؟ آپ تو بچی کی شادی میں 5-10 لاکھ روپے خرچ کر کے خود بھی غریب بن جاتے, خود بھی قرض دار بن جاتے, خود اپنے پراپرٹیز بیچ لیتے, خود اپنی بیوی کا سونا بھی بیچ دیتے. بدنام بچی کو کرتی کہ بچی پیدا ہوئی تو خرچہ ہو گیا, جبکہ بچی کو سنگل 1 روپی بھی نہیں ملا. لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ بچی کی شادی کے لیے شادی میں خرچہ کرنے کا نہیں کہا, بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں ایک لڑکی ہو جائے تو دیکھو اللہ ارشاد فرماتے ہیں, للرجال نصیب مما ترک الوالدان وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ہم جو شادی کے نام پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا, وہ بچی کو ملا 1 روپیہ نہیں ملا, بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. وہ مال چاہے وہ مال باپ چھوڑ کر چلے جائے یا وہ مال قریبی رشتہ دار چھوڑ کر چلے جائے, اس مال میں مردوں کا حصہ ہے. اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اسی طرح اس مال میں اس عورت کا بھی حصہ ہے. اللہ حکم دے رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ جو بھی پراپرٹی باپ کے پاس ہے, اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کا حکم ہے اس پراپرٹی میں, اس مال میں, اس دولت میں, اس جائیداد میں نساء بچی کا بھی حق ہے, بچی کا بھی حصہ ہے, اس کو ادا کرو. آج دیتے ہم بچی کو وراثت میں حق دیتے؟
نہیں دیتے. سب سے پہلے تو وراثت میں بچی کو حق نہیں دیتے. باپ کے انتقال ہونے کے بعد اب وہاں جھگڑے شروع ہو جاتے. آپ خالی دیکھتے چلے جاؤ میری باتوں کو, اسلام کیا حکم دے رہا ہے اور ہم اسلام کے ٹوٹل کتنے اپوزٹ چلے جا رہے ہیں. اسلام نے کہا کہ لڑکی کے حق میں کتنا پرسنٹ کہا, اگر لڑکا ہے تو لڑکے کو 2 حصے جانا ہے تو لڑکی کو 1 حصہ ملے گا, اسلام نے کہا. لیکن ہم نے لڑکیوں کو حصہ دیتے, ہم لڑکی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے, شادی کے نام پر خرچہ کر دیتے, سنگل 1 روپی اس کو نہیں پہنچتا ہے. جبکہ اللہ کا حکم ہے وراثت دو, اور اللہ نے کیا کہا, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ساتھیوں آپ دیکھتے چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ جو دینے کا حق دیا ہم وہ نہیں دیتے. جبکہ اگر کوئی باپ لڑکی کو وراثت میں 1 کروڑ 2 کروڑ یہ جو بھی وہ چھوڑتا ہے دے دیتا, وہ پیسہ شاید بچی استعمال کر لے گی, وہ بچی شاید اپنی مستقبل کے لیے وہ پیسہ استعمال کر لے گی, وہ پیسہ کسی شیئر مارکیٹ میں یا کسی سیونگز میں یا کسی کاروبار میں لگا لے گی, اس سے اس کا فیوچر, اس کے بچوں کا فیوچر اور برائٹ ہوتے چلے جاتا تھا. جو کہ اسلام نے وراثت کے نام پر فائنینشیل ڈیولپمنٹ رکھا ہے, اس کو ہم نہیں دیتے. ہم کیا کرتے بدلے میں, اسلام جس کا حکم ہی نہیں دیا, اسلام جس کا کرنے کا بتایا نہیں رواج, ہم وہ رواج کر کے بچیوں کو وراثت کا حق دینے کے بجائے وراثت سے چھوڑ دیتے ہیں, اور شادی کے نام پر 8 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ پورے کاروباریوں کو ہم ڈیولپ کرا دیتے ہیں, اور ہماری بچی روڈ پر آ جاتی ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ, صرف ایک سنت نبی کی چھوڑنے کی وجہ سے بتا رہا ہوں میں. آپ اسی طرح دیکھتے چلے جاؤ, یہ ہمارے جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے. یہ نوجوان اچھے ایجوکیٹڈ ہیں, اچھے ڈگریز ان کے پاس ہے, لیکن نوکریاں ہیں آج کسی بچے کے پاس نہیں ہے. اگر ہے بھی نوکری تو وہی 5,000 10,000 15,000 کی چھوٹی نوکریاں ہیں. اگر کسی نوجوان لڑکے کو آج ایک 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے دو, کیا وہ کاروبار نہیں کر سکتا, وہ پراپرلی کوئی بزنس اسٹیبلش نہیں کر سکتا. اگر کوئی نوجوان 5 لاکھ 10 لاکھ میں کوئی کاروبار لگائے گا تو وہ 3-4 لوگوں کو مزید ایمپلائمنٹ دے گا, ہے کہ نہیں. اس لیے اسلام نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ رزق کے 10 دروازے رکھے ہیں, تو 9 دروازے کس کے لیے ہیں, کاروبار کرنے والے کے لیے, 1 دروازہ ایمپلائی کے لیے. اسی لیے اسلام نے کیا کہا, الید العلیٰ خیر من ید السفلی, دینے والا ہاتھ بہتر ہے کس سے, لینے والے ہاتھ سے. کاروبار میں پیسہ ڈالنا پڑتا آپ کو, لیکن سیلری ایسا لیتے نا. اس لیے اسلام نے کہا دینے والا ہاتھ بہتر ہے, کاروبار کرو. اسلام کاروبار کو, بزنس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. تو آج کسی نوجوان کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مل جاتے, کیا وہ کاروبار نہیں کر سکتا, بہت بہترین کاروبار کر سکتا ہے. لیکن ذرا ایمانداری سے جواب دینا. ایک نوجوان لڑکا تیار ہے, آ کر کہتا ہے ابو مجھے 5 لاکھ روپے دیجئے, میں بزنس اسٹیبلش کروں گا اور 4 ممبرز کو میں ایمپلائمنٹ دوں گا. اسی وقت اس کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے. باپ 5 لاکھ روپے کس کے اوپر خرچ کرتا, سمجھ میں نہیں آیا اردو میں, کس کے اوپر خرچ کرتا, بیٹی کے اوپر خرچ کرتا. صحیح ہے نا. بیٹا کیا کرنا, آٹو چلانا. بیٹا کیا کرنا, آٹو چلانا. وہ بھی نہیں ہوا, ڈگری بی ٹیک ایم ٹیک رکھتے ہوئے بھی کسی کپڑوں کی دکان میں کام کرنا, کسی ٹرانسپورٹ میں کام کرنا, یا نہیں تو اچھا انشرٹ کر کے ٹائی لگا کر روڈ پر جیو کے سم کارڈز بیچتے بیٹھنا. اگر وہ بھی نہیں ہوا, سعودی دبئی کویت سے ویزا منگا لے کر وہاں جا کر غلام گیری کر لیتے بیٹھنا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, آپ کے 50% نہیں 70-80% نوجوان جو ابراڈ جا رہے ہیں اچھے پروفیشن پہ نہیں جا رہے, بڑے بڑے پروفیشن پہ تو اونلی 10% جا رہے جو کمپنی کے ویزا پر جاتے ہیں. ریمین 70-80% وہ لوگ ہیں جو ڈرائیور کے ویزا کے اوپر, سپروائزر کے ویزا کے اوپر, یا سٹور کلینر کے ویزا کے اوپر. دیکھتے بھی ہے نا کیوں جا رہا ہے بھائی وہ وہاں پر, وہ جانے کے لیے 2 لاکھ خرچہ کر کے ہی جاتا نا. اس کو اور 5 لاکھ دے تو وہ یہاں پر کاروبار اسٹیبلش نہیں کرے گا, کرے گا. لیکن باپ پیسے کس کو خرچ کیا, بیٹی کو خرچہ کیا. اچھا وہ پیسہ بیٹی کے ہاتھ پہ گیا نہیں نا, جیسا میں نے ابھی عرض کیا, وہ تو پورا پیسہ ان لوگوں کے نام پر چلا گیا. تو وہ پیسہ بیٹے کو ملتا, وہ بزنس کر سکتا تھا, بیٹے کو بھی نہیں ملا. باپ خواہ خواہ کی شادی میں اڑا دیا. صرف اتنا ہی نہیں کرا, وہ 5 لاکھ میں 5 لاکھ سود کا قرضہ لے کر آتا ہے, 10 لاکھ کی بچی کی شادی کرتا ہے, اور بیٹے کو بھیج کر کہتا ہے کہ جب بہن کی شادیاں قرضے ادا کرتے بیٹھ. ہو رہا ہے نہیں یار آپ کی سوسائٹی میں. جبکہ اسلام میں جیسے میں نے کہا سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہے اسلام میں شادی کے نام پر. لیکن آج آپ کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, شادی کا تصور آتے ہی پہلے ایکسپنس آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. یہی تو وجہ ہے, یہی تو دوسرا وجہ ہے کہ نوجوان جوانی پار ہو جاتے ہیں. جوان آج ہمارے ایک دور ایسا تھا, ایک دور آج ہمارے بزرگوں سے بھی آپ سوال کر لیں گے, چاہے خاص کر دادا ناناؤں سے جا کر سوال کرو, دادا جان آپ کی شادی کب ہوئی,
کیا جواب دیتے ہو نا؟ 13-14 سال کی عمر میں شادی ہوئی. صحیح کہہ رہا ہو نا؟ ہمارے جو بزرگوں کی شادیاں ہوئی تھی 13, 14, 15 ایئرس میں، اگر 18 ایئرس میں کسی کی شادی ہو رہی تو اس کو لیٹ میرج بولتے تھے، ہے کہ نہیں؟ جبکہ وہ عمر میں 13-14 سال پہلے جب وہ لوگ شادی کرے 13-14 سال کی عمر میں ان کو پورا معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن شادیاں ہو رہی تھی. آج بچہ 10th میں جانا تو دور کی بات ہے. آج ہمارا بچہ ہوتا تو وہ مائنر ہی ہے، لیکن یہ موبائل فونوں کی وجہ سے، یہ بے حیائی کی وجہ سے، پورنوگرافی کی وجہ سے وہ فزیکلی جوان ہونے سے پہلے ہی مینٹلی جوان ہو جاتا. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ یہ معاملہ ہے. تو آج کے ایسے دور میں جہاں یہ ساری گندگیوں کی وجہ سے چھوٹے بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جا رہے، وہاں تو والدین کے اوپر فرض ہے، جیسا نماز فرض ہے نا ویسا والدین کے اوپر فرض ہے کہ بچہ کم از کم شعوری طور پر، اویئرنیس کے طور پر اگر جوان ہو جائے تو فوری اس کو کیا کرنا ہے؟ شادی کرنا تھا. شادی کرتے آج والدین بچوں کی؟ نہیں کرتے. دیکھ لو اگر بچوں کی شادیاں وقت پر کرتے تو کم از کم سماج سے آدھی بے حیائی کو ہم ختم کر سکتے تھے. یہ دنیا کو ہم مثال بتا سکتے تھے کہ یار تم صرف اسلام کے نکاح کے طریقے کو اپلائی کر لو، پوری دنیا کے اندر چینج، ریولیوشن آ جائے گا. لیکن خود مسلمان ہی تو چینج نہیں ہوا نا شادیوں کی وجہ سے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو اسلام نے کیا کہا اس کے تعلق سے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے ان کے نکاح کروا دو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے، جس کی بھی نکاح نہیں ہوئی ہے، تم اس کے نکاح کروا دو. اللہ کا حکم ہے. لیکن ہم نکاح کرتے بچوں کی شادیاں نہیں. بچہ آج ہمارا شعوری طور پر 15 سال میں ٹوٹل جوان ہو جاتا، انہیں 15 سال کی عمر میں ہم کیا کرتے؟ اور 15 سال انتظار کراتے. یعنی کتنا؟ 15 + 15. میں میتھمیٹکس میں ویک ہوں، آپ لوگ بھی 30 نا. 30 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہمارا نوجوان، تب بھی ماں باپ شادی نہیں کرتے بیچارے کی. اب انہیں لٹکتے بڑھتا سمجھا لیتے ہوئے جا کے کبھی چاچا کو بولتا، کبھی ماما کو بولتا، ارے بولو نا جی شادی کراؤ بول کے. پھر بھی والدین کیا بولتے جا کے بات، ارے بچہ ہے نا، ارے انہیں ابھی، ارے تمہارے سامنے بچہ ہے بھائی، شادی کرو، بچوں کا باپ بنے گا وہ. لیکن والدین کو فکر نہیں ہے. ریزنز کیا ہے؟ ریزنز ابھی بچہ سیٹ نہیں ہوا نا، ابھی بچوں کا کوئی کاروبار نہیں لگے نا. نہیں وہ مکان میرا کنسٹرکشن میں ہے بھائی، ذرا گھر کی تعمیر ہونے کے بعد بچے کی شادیاں کرتا ہوں. نہیں بچہ ایک 4-5 سال ابراڈ جا کے آنے کے بعد بچے کی شادی کرتا ہوں. نہیں بچہ تو بڑا ہے گھر کا، صحیح ہے، لیکن بچی ہے نا گھر کے سامنے، ذرا بچی اٹھنے کے بعد بچے کی شادی کر دیتا ہوں. ریزنز دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ یہ ریزنز کے پیچھے بچے کو لٹکا دیتے اپن. اس کے ریزلٹس میں بچہ باہر جا کر 1 نہیں 10 زنا کرے، ایکسیپٹیبل ہے. بچہ 4 بچیوں کے ساتھ چکر چلائے، ایکسیپٹیبل ہے. شادی نہیں کریں گے ہم. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ ریزنز ہمارے پاس کیا ہے؟ بچہ ویل سیٹل نہیں ہے، بچے کو جاب نہیں لگا، بچہ کاروبار پہ نہیں آیا، گھر کی تعمیر نہیں ہوئی. اوور آل کیا ہے؟ پیسوں کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے شادی نہیں کرتے. ایک دوسرا، شادی کیوں نہیں کرتے ہم؟ بھائی شادی کرنا صحیح ہے، لیکن ولیمے کے لیے پیسے ہونا نا. شادی کرنا تو کتنا بجٹ؟ منیمم 5 لاکھ. سوچا یہ آج کے دور میں. اب اگر کوئی بچہ جا کر کہیں بھی دے ابو مجھے شادی کرنا ہے، بیٹا پیسے نہیں آ رہے اپنے پاس، ہاں ایک 4-5 سال تو محنت کر، ایک 4-5 لاکھ روپے جمع کر، پھر اپن شادی کریں گے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ 4-5 لاکھ روپے محنت سے جو کماتا ہے وہ 4-5 لاکھ روپے پورے شادی کے نام پر اڑا دیے جاتے ہیں. یا 4-5 لاکھ روپے جو سیونگز ہوتے ہیں وہ 4-5 لاکھ روپے شادی کے نام پر اڑا دیتے ہیں. یا 4-5 لاکھ روپے کا سود کا قرضہ لاتے ہیں، شادی کے نام پر اڑا دیتے ہیں، شادیوں کے نام پر. جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ دیکھو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے بعد میں، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے نا، جس کی بھی شادی نہیں ہوئی، اگر جوان ہو گئے تم فوری اس کی شادی کر دو. اگر وہ غریب بھی ہوتا، اگر وہ فقیر بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنائیں گے. سمجھ میں آ رہی کیا؟ ہمارا عقل کیا بول رہا، اللہ کیا بول رہا؟ ہمارا عقل بولتا بچہ سیٹل ہونے کے بعد، بچے کو جاب لگنے کے بعد شادی کریں گے. اللہ بول رہا ارے بندے تو شادی کر، دولت میں ہی دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ بول رہا کہ شادی کرو، دولت میں ہی دوں گا. ہم کیا بول رہے؟ ارے اللہ تمہارے نہیں معلوم، میرے کو معلوم ہے، بچہ پیسے جمع کرتا میں شادی کرتا ہوں. یہ ہم لوگ بول رہے. جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے ذریعے سے اپنے رزق کا تلاش نہیں کرتے. کیا بول رہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جو رزق کی تلاش تو کر رہا ہے،
جاب کی تلاش تو کر رہا ہے, نوکری کی تلاش تو کر رہا ہے, لیکن شادی نہیں کر رہا ہے. تو پتہ ہے کیا چلا, شادی کرو, شادی کے ذریعے سے اللہ رزق کا انتظام کر دے گا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نکاح کی وجہ سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بندہ شادی کرتا تو شادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد ڈائریکٹ کرتے ہیں. اس میں ایک وہ آدمی ہے, ایک آدمی وہ جو نوجوان اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے خاطر نکاح کرتا ہے. کیا سمجھ میں آ رہا؟ جو آدمی بے حیائی سے بچنے کے لیے, زنا سے بچنے کے لیے, اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے جو نوجوان نکاح کرتا, اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس نوجوان کی مدد میں ڈائریکٹ کروں گا. تو اللہ کی آیتیں, رسول اللہ کے احادیث, صحابہ کے واقعات, محدثین کے اقوال, اتنے سارے چیزوں کے اوپر ترغیب دے رہے ہیں کہ نوجوان ہے اس کی فوری نکاح کر دو. نکاح کے ذریعے سے اللہ دولت دے گا, نکاح کے ذریعے سے اللہ گھر میں برکت دے گا, نکاح کے وجہ سے اللہ اس کے گھر میں رزق دے گا, اس کی نکاح کر دو. تو ہمارا آئیڈیالوجی کیا بولتا, ارے نہیں وہ تو آیتیں ہوں گا ویسا, لیکن بچے کی شادی کرے, نوکری نہیں لگے سو پہلے, جاب نہیں لگے سو پہلے بچے کی شادی کرے, لوگاں کیا بولیں گے, سوسائٹی والے کیا بولیں گے, رشتہ داراں کیا بولیں گے. ان لوگوں کی خاطر ہم نوجوانوں کو لٹکا کے رکھ دیتے. اب وہ والدین, یہاں وہ حدیث بھی سن لے, وہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کی شادی جوان ہونے کے بعد نہیں کرتے, کیا جو والدین اپنے نوجوانوں کی شادی جوان ہونے کے بعد نہیں کرتے, اس کے نتیجے میں, اس کے رزلٹ میں اگر وہ لڑکا کسی کے ساتھ افیئر چلاتا ہے, یا کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے, یا کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, کسی کے ساتھ ریلیشن میں رہتا ہے, اس کا گناہ والدین کے سر پر ہے. تیار ہے تو پھر کرو اب سے. سب سے پہلے تو خود والدین کو گارنٹی نہیں ہے کہ انہوں خود اتنے گناہوں میں زندگی گزار رہے کہ اللہ اگر ان کو معاف نہیں کرے گا تو وہ جنت میں جانے کی گارنٹیش نہیں ہے. کیا خود والدین آج اتنے گناہوں میں زندگی گزار رہے کہ اللہ اگر ان کو معاف نہیں کرے گا تو وہ جنت میں جانے کی گارنٹیش نہیں ہے, تو اوپر سے بچے کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا پاؤ گے. اسی لیے رسول اللہ نے کیا کہا, بچوں کی شادی فوری کر دو. ورنہ ساتھیوں ایز اے ریزلٹ آج دیکھ لو آپ, نوجوان جوان ہونے کے بعد سب سے پہلی اس کی ضرورت کیا ہوتی, ایک جوان لڑکے کو پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر لڑکی ہے تو اس کو بھی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہم وہ نہیں دیتے. اس کے ریزلٹس میں کسی بھی باہر پارکس میں چلے جاؤ, کسی بھی ریسٹورنٹ پہ چلے جاؤ, کسی بھی کالج کے بچے کو پکڑ کے پوچھو, بیٹا دیکھ 1 لاکھ روپے لے لے, نو پرابلم, ذرا رپورٹ دے دے تیرے کالج میں کتنے بچے پاک دامن لڑکے ہیں. کم از کم 10 بچوں کے لیے پاک دامنی کی گارنٹی دے گا آج کے دور میں کوئی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے گھر میں ہوں اسی لیے اشاروں میں بات کر رہا ہوں. میں کیا ہو رہا سمجھ میں آ رہا معاشرے میں؟ صرف شادی نہیں ہونے کی وجہ سے بھائی. اوپر سے باپ کا فلسفہ کیا ہے, بیٹا کیریئر کے اوپر تیرا فوکس رہنا, دیکھ گول کے اوپر تیرا فوکس رہنا. ارے بھائی جوان ہونے کے بعد اس کا فوکس کسی اور پہ آتا ہے, وہ دے دو اس کے بعد پورے فوکس کر کے آتا انہیں. اس لیے تو اسلام کیا بولا, جوان ہونے کے فوری بعد نکاح, اس کے بعد باقی سب چیزیں. آج ہم وہ نہیں کرتے. اس کے ریزلٹس میں کیا ہو رہا آج معلوم, جتنے لوگ لیٹ میرج کر رہے, لیٹ میرجز کی وجہ سے فزیکل ریلیشن شپ میں جتنے بیماریاں ہونا تھا ہو رہے, جس کی گارنٹی کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو دے دے گا. 30+ کی شادیاں چاہے لڑکی کے لیے بھی ہو لڑکے کے لیے بھی ہو, ہیلتھ کے حساب سے کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ تو کوئی بھی فزیکل ڈاکٹر سے جا کر پوچھو وہ بتا ہی دے گا. لیکن ریلیشنز کیسا خراب ہو رہے شادی کے بعد, اس کا ایگزامپل دیکھ لو آپ. ایگزامپل کیا ہے, کوئی بھی بھوکا آدمی ہے, بھوکے آدمی کے سامنے آپ سوکھی روٹی بھی لے جا کر لگا دو, انہیں چٹنی کے ساتھ مزے سے کھا لیتا, بہت پیٹ بھر گیا بھائی. موٹا چاول بھی لگاؤ خوشی سے کھا لیتا. کب؟ جب انہیں خوب بھوک میں رہتا. وہی اس کا خوب پیٹ بھرا ہوا ہے, پیٹ بھرے کے سامنے لے جا کر بریانی بھی رکھے تو انہیں انگلیاں لگاتا اس کے اندر. ہے نہیں ہو رہا؟ یہی ہو رہا نا. دعوتوں میں جا کر لوگ 4 قسم کے کھاتے, کھا کے بھی کیا بولتے, بریانی کو تھوڑا داغ لگا تھا نہیں مجھے, دیکھیں نا آپ, میٹھے کو تھوڑا چکوٹ کر دیا انہیں, لگاتے نہیں لگاتے نامہ, پیٹ بھرا ہوا ہے بھائی ان کا, اب نامہ لگائیں گے انہوں. یہی معاملہ ہو گیا. نوجوان جب جوان میں رہتا, جوانی کے ٹائم پہ رہتا, اس کے شہوات عروج پر ہوتے ہیں, ٹاپ پر ہوتے ہیں.
وہ ٹائم پہ آپ کسی بھی لڑکی کو لا کر دے دو اس کو, انہیں گوری بھی رہو, سولی بھی رہو, چپٹی بھی رہو, جیسی بھی لا لو, انہیں اس کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتا ہے, انہیں انگلیاں نہیں لگاتا, انہیں نامہ نہیں لگاتا, خوشحال زندگی گزارتا ہے. لیکن 15 سال لیٹ آپ شادی کرتے ہیں. یہ 15 سال میں کیا ہو رہا اگر میں بتاؤں, شاید والدین یقین نہیں کریں گے. کوئی بھی نوجوان گارنٹی دے دے گا, کوئی بھی نوجوان, جیسا کہ بچہ 10th میں تھا, کسی اور کے ساتھ ایف آئی آر ہو چکا, انٹرمیڈیٹ میں کسی اور کے ساتھ ایف آئی آر ہو چکا, ڈگری میں آیا پھر کسی اور کے ساتھ ایف آئی آر ہو چکا, پوسٹ گریجویشن میں آیا کسی اور کے ساتھ ایف آئی آر نہیں, زنا ہو چکا. پھر بچہ جب جاب پہ آیا پھر کئی لوگوں کو تبدیل کر چکا. جب اتنے لوگوں کے مزے چکے آنے کے بعد 30 سال میں جب تم شادی کر رہے نا, تو وہ انہیں اپنے لذت کی خاطر شادی نہیں کر رہا ہے, لائف پارٹنر کی خاطر شادی نہیں کر رہا ہے, ایز اے فارملٹی شادی کر رہا ہے. وہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اب وہ بیوی کے پاس 1000 غلطیاں ڈھونڈتے بیٹھتا انہیں. اصل جو مزہ لینا تھا لے لیا, 10 سال سے لیتے ہوئے بیٹھا انہیں. اب انہیں کیا کرے گا, صرف اس کے پاس غلطیاں ڈھونڈتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ شادیاں ہونے کے بعد آج بڑے لوگ خود کئی پنچایتوں میں بیٹھ کر آ کر کیا بولتے, ارے وہ کوئی جھگڑا تھا کیا, ہو پاگل بچے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر طلاق تک چلے گئے وہ لوگ. چھوٹی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے, دونوں بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہو رہے. سنتے نہیں سنتے, ایک دور میں بول لیتے تھے, ایک دور میں ارے ساس ٹارچر کر رہی بھائی اس لیے ڈائیورس دلا دو. آج کیا ہے, میاں بیوی کو الگ سے فلیٹ دے کے جا کر اچھا جیو رہے, بولے تو بھی کیا کر رہے آج آ کے للے کے نہیں مر رہے, دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. پھر اس میں میجورٹی کیسز کس کے ہیں معلوم آپ کو, میجورٹی کیسز ایجوکیٹڈ لوگوں کے. آٹو ڈرائیور, پلمبر, پینٹر, کلینر, صفائی کرنے والا, ان کے کیسز تو آج تک ہم نہیں دیکھے. اگر آ بھی گئے انہیں ایک تھپڑ میں سیٹ کر لیتا, ایک گالی میں سیٹ کر لیتا. لیکن یہ جتنے ایجوکیٹڈ ہے, یہ جتنے پروفیشنلسٹ ہے, انہوں بھی ایم ٹیک کیے ہوئے ہیں, انہوں بھی ایم ٹیک کیے ہوئے ہیں, انہیں بھی بی کام کر کے, انہوں بھی بی کام کر کے. اب ان کو سمجھانے سر پکڑ لینا, کیوں کمپرومائز کے لیے تیاری نہیں ہے. یہ ہوتا معاملہ. وہی فوری شادی کر دو, جوان ہونے کے فوری بعد شادی کرتے. جو لذت لینا ہے اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے لیتا, اس لذت کی محبت میں انہیں 1000 غلطیاں معاف کر دیتا اپنی بیوی کی. جب لذت کسی اور سے لے لیا تو اب انہیں وہاں پر مقابلہ کرتا ہے, کمپٹیشن کرتا ہے. اپنی انا بچانے کی چکر میں کتنے شادیاں آپ کے خاندانوں میں نہیں ٹوٹے ہوں گے, آپ لوگ نہیں دیکھ رہے, خود آپ گواہ ہیں اپنے خاندان کی شادیوں کے. ریزن کیا ہے بیہائنڈ دیٹ ریزن, یہ لیٹ میرجز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, لڑکا بالغ ہونے کے فوری بعد اس کی شادی کر دو. آج ہم شادی نہیں کرتے. پھر ریزنز میں کیا ہے, وہی ہے ویل سیٹلڈ ہونا, یا دوسرا کیا ہے شادی کے لیے پیسے ہونا. اب آئیے یہ آخری واقعے کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شادی کرنا تو کیا ہونا اپنے کو, پیسے ہونا. شادی کرنے کے لیے خرچہ چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں کیا ہوا, ایک خاتون آتی ہے, ایک عورت آتی ہے, آ کر سوال کرتی ہے, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے. اتنے میں اور ایک صحابی اٹھ کر کیا سوال کرتے, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیے تو میں اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول کیا سوال کرتے, ویل سیٹل ہو کیا, مہینے کو کتنا کماتے ہیں, نہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا مہر دینا ہے تمہارے کو شادی کرنے کے لیے, مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس. تو کہتے ہیں رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ گھر میں جا کر تلاش کر کر آؤ, اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل گئی نا تو نقد مہر دے دینا. تو گھر جا کر تلاش کر کر آ کر کیا بولتے, یا رسول اللہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اچھا اور کیا ہے, تو پھر انہیں ایک جواب دیتے, اس وقت میں پہنے سو ایک جوڑا میرا کپڑا ہے, اگر آپ اوکے بولے تو اس میں سے آدھا دے دیتا ہوں ان کو. تو اللہ کے رسول کیا بولے, تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن ان کو سنا دینا, میں اسی کو مہر بنا کر تمہارا نکاح پڑھا دیا, ختم ہو گیا. اللہ کے رسول چاہتے تو آج ہمارے باپ کی طرح, ہمارے چاچا ماموں کی طرح شادی کرنا چاہ رہا. رے پٹے ٹھیک ہے, کتنے پیسے جمع کر لیا ولیمے کے لیے, کوشچن نا. ایک کام کر, سعودی کو جا کے آ جا, ہاں مہر ایک 10 تولے مہر دینا ہے یا 1 تولا مہر بھی دینا ہے تو کم از کم 20,000 روپے چاہیے. تو سعودی کو 2-3 سال جا کے آ جا بیٹا, مہر کے پیسے جمع کر لے, ولیمہ کرنا ہے ولیمے کے پیسے جمع کر لے, شاپنگ کے پیسے جمع, 4-5 لاکھ روپے جمع کر لے کے آ جا, اس کے بعد شادی کریں گے. ہوتا نہیں ہوتا, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بھائی. اگر میں لٹرلی آپ کو بتاؤں, وہاں جو صحابی شادی کر رہے ہیں نا, ان کے پاس گھر میں کھانے کو گت نہیں ہے کہ نہیں. کیا بولے گھر میں جا کے کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں جا کے لوہے کا انگوٹھا بھی تلاش کرو تو کیا بولے آ کے, کچھ بھی نہیں ہے, میری پراپرٹی اونلی ون ڈریس, صرف ایک ہی میرا ڈریس ہے جو میری پراپرٹی ہے ٹوٹل ہول لائف کا. تو اللہ کے رسول چاہتے تو بول سکتے تھے نا ویل سیٹل ہو کر آ کر شادی ہو جاؤ, نہیں. کیوں, اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ حیا اصل چیز ہے. اگر حیا نکل گیا
تو پھر ایمان بھی چلا گیا. اسی اللہ کے رسول نے کیا کہا, الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. اور نکاح کو اللہ کے رسول نے کیا کہا, جو آدمی نکاح کرتا ہے آدھے ایمان کو مکمل کرتا ہے. یعنی بندہ اگر نکاح نہیں کرے گا بے حیائی کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں ہے, وہی اگر بندہ نکاح کرے گا ایمان خطرے میں پڑنا دور کی بات ہے, آدھا ایمان مکمل کر لیتا. اللہ کے رسول حیا سے بچ کر نکاح کرو آدھا ایمان مکمل ہوتا. ہم بول رہے ہیں اللہ کے رسول تم بازو میں رہو, تمہاری سنت تمہاری پیروی تمہاری فالوورشپ نماز میں مسجد میں داڑھی میں کریں گے. شادی میں آپ کو نہیں معلوم, میرے کو خاندان اہم ہے, میرے کو میری سوسائٹی اہم ہے, میں بزنس مین ہوں, میرے ساتھ کے بزنس کے لوگ میرے لیے اہم ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ کے رسول کر کے دکھائے نا آپ کے سامنے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ کی شادی کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں. جب حضرت علی کو بلا کر پوچھتے ہیں, علی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو لیکن مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں آپ کی کفالت میں تھا, آپ کے گارڈین میں تھا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ جانتے. تو اللہ کے رسول کیا بولے معلوم؟ فلاں جنگ میں تم کو ایک زیرہ ملی تھی نا, وہ زیرہ کو بیچ دو, جو پیسہ آتا وہ پیسہ مہر ادا کرو. گئے حضرت علی زیرہ بیچ کر آئے اور پیسے دیے اللہ کے رسول کو. آدھے پیسے اللہ کے رسول لیے اور آدھے پیسے ان کو دے دیے, حضرت علی کو دے دیے. اور وہ آدھے پیسے دے کر بلال کو بلا کر بولے اے بلال جاؤ ان کے لیے ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ خرید کے لے کر آؤ. ضرورت کی چیزوں میں کیا کیا تھی؟ ایک مشکیزہ پانی کا, ایک چکی پانی پینے کے لیے, ایک تھیلا پانی کا, ایک تکیا. تو آپ کو کیا پتا چلا, حضرت علی شادی کرنے والے ہیں لیکن اپنی بیوی سے گزارا کرنے کے لیے تکیا بھی نہیں ہے, کم از کم پانی پینے کے لیے پانی کا مشکیزہ بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے چکی بھی نہیں ان کے گھر پہ. اللہ کے رسول چاہتے تو اپنے داماد کو کہہ سکتے تھے نا 4-5 سال جاؤ خوب کماؤ پیسہ جمع کرو تب شادی کروں گا, بولے نہیں بولے. ضرورت کا جو سامان تھا وہ ان کے ولی میں, ان کے جو مہر کا پیسہ ہے اس میں ضرورت کا سامان اللہ کے رسول دلا دیے. تو اس سے اللہ کے رسول یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں لڑکا جوان ہونے کے بعد پارٹنر امپورٹنٹ ہے, کیریئر امپورٹنٹ نہیں ہے. کیریئر تو کیسے بھی سیٹ ہو جائے گا, لیکن آج ہماری عقل مانتی اس کے لیے نہیں مانتی. سولوشن کیا ہے؟ 2 ہی سولوشن ہے. پہلا سولوشن, آج کے بعد فیصلہ کر لو. کیا فیصلہ؟ جب کبھی بھی لڑکا یا لڑکی کا رشتہ طے ہو جائے تو رشتہ طے ہونے کے بعد یہ ڈرامہ نہیں کرنے کا جو ڈرامہ چل رہا آپ کی سوسائٹی میں. رشتہ دیکھنے کے لیے بچی والے آئے تو انہوں آلریڈی بچے والے 10 لوگوں کو ساتھ میں لے کر آتے, خوب بچی کے باپ کے خرچے پر کھا لیتے, جاتے جا کے 3 دن کے بعد فون پہ بولتے بچی پسند آ گئی. پسند آئے تو کیا کرنا, نیکسٹ آ کے شادی کر کے چلے جانا. کرتے نہیں. پسند آنے کے بعد پھر سیکنڈ 50 لوگوں کو لے کے آتے, بچی کے باپ کے خرچے پر 3-4 قسم کے کھانے کھا کے منہ میٹھے کی رسم کر کے جاتے. پھر 3 مہینے کے بعد کیا کرتے, پھر انگیجمنٹ, ان کے 200 لوگ ان کے 200 لوگ. آج کل انگیجمنٹ ابھی کیا ہوئے, ایک منی فنکشنز نہیں ہوئے فنکشن ہال میں کرنے کی وجہ سے, پھر ان کے 200 لوگ ان کے 200 لوگ جمع ہو کے کیا کرتے, پھر انگیجمنٹ کی پارٹی ہوتی. پھر اس کے 3 مہینے کے بعد کیا ہوتا, خاندان کے بڑے لوگ جو بوڑھے بوڑھے لوگ رہتے, جو خاندان کے بڑے لوگ جمع ہو کے کیا کرتے, تاریخ کی رسم طے کرتے. ہوتا نہیں ہوتا. پھر اس کے 6 مہینے کے بعد کیا کرتے, تب جا کے تب شادی لگتے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کی سوسائٹی میں. جبکہ اسلام میں کیا ہے, اسلام میں اچھا غور کرو, اسلام کا فلسفہ یہ ہے بالغ ہونے کے فوری بعد نکاح کرنا ہے. آپ تو بالغ ہونے کے فوری بعد نکاح نہیں کر رہے, کم از کم رشتہ جب دیکھنے کے لیے چلے گئے رشتہ طے ہونے کے فوری تو نکاح کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ رشتہ طے ہونے کے فوری تو نکاح کرنا چاہیے تھا. ہم رشتہ طے ہونے کے فوری بھی نکاح نہیں کرتے, رشتہ طے ہونے کے 6 مہینے سال کے بعد نکاح کرتے. اس وقت تک انہیں وہ ہونے والی بیگم سے بھی زنا کر کے بیٹھ جاتا. کتنے واقعات نہیں دیکھ رہے آپ؟ کم از کم فونوں میں باتیں نہیں ہوتی. جبکہ جب تک لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اللہ کے رسول نے کہا کہ دونوں غیر محرم ہیں. لیکن آج جس رشتہ طے ہو گیا فون دے دیتے, خود باپ دے دیتا فون, اما داماد کا فون آیا اوپر جا کے بات کرو, یہاں پر ڈسٹربنس بہت ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بھائی جب رشتہ طے ہو گیا فوری نکاح پڑھوا دو. آپ پڑھواتے نکاح؟ نہیں پڑھواتے. اسی لیے ساتھیوں آج کے اس 1 آور کے سیشن کے ذریعے سے میں یہی آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ اسلام میں شادی کے نام پر سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. دوسری چیز, یہ خرچہ جو لڑکی کے باپ پر ہم وصول کرتے ہیں اور لڑکیوں کو بدنام کرتے ہیں, لڑکی کو سنگل 1 روپے بھی نہیں پہنچ رہا ہے. بدلے میں اللہ نے کہا کہ لڑکی کو وراثت میں حصہ دو, شادی میں سنگل 1 روپے کا خرچہ مت کرو. تیسری چیز, یہی شادیوں میں خرچے کی وجہ سے ہمارے نوجوان, جتنے دیکھنا ہے نوجوانوں کو دیکھ لو, 3rd کلاس پروفیشن پہ ہیں.
आई एम वेरी सॉरी टू से दिस वर्ड, थर्ड क्लास प्रोफेशन पर है हमारे नौजवान। अगर ये शादियों में खर्चा करने वाला पैसा हमारे नौजवान को नेट कैश में दे दो, इतने इंटेलिजेंट है, इतने डायनामिक है, पैसा मिल गया तो एक से एक कारोबार कर सकते थे वो लोग। फिर पांचवी चीज मैंने आपके सामने ये बताया कि लड़का बालिग होने के फौरी बाद निकाह करो, वरना वो गुनाह करेंगे, कोई माँ बाप गारंटी नहीं दे सकेगा आज के दौर में। और आखिरी बात यही याद रखो साथियों, जहां भी रिश्ता देखने के लिए जाओगे, पहला कंडीशन यही रखना रिश्ता देखने के पास, दरमियान में किसी मीडिएटर को भी रख रहे आप, या किसी मैट्रिमोनियल वाले से भी बात कर रहे, या खुद डायरेक्ट जा रहे बच्चा बच्ची को देखने के लिए, जाने के बाद फर्स्ट एजेंडा क्या है? फर्स्ट एजेंडा बच्ची को देखना नहीं है, फर्स्ट एजेंडा बच्चे को देखना नहीं है, बल्कि फर्स्ट एजेंडा क्लैरिफिकेशन देना है आपको। क्या चीज का क्लैरिफिकेशन? मैं आपके घर पे आया मेरे बच्चे को लेकर, भाई मेरा ये लड़का है, आपकी लड़की को देखने के लिए आए ना, लेकिन हम आपकी लड़की को बाद में देखेंगे, पहले आपसे क्लैरिफिकेशन ये लेंगे, अगर ये दो लोग एक दूसरे को पसंद कर लिए तो निकाह या तो मस्जिद में या आपके घर पे, ना सिंगल 1 रुपए का खर्चा आपको करना है, ना डॉरी होगा, ना पलंग फर्नीचर बिस्तर होगा, ना लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग होगी शादी में। अगर तुम कंडीशन एक्सेप्ट करोगे तो ओके, हम आपकी बच्ची को देखेंगे, वरना आपकी बच्ची को देखना टाइम वेस्ट है। क्योंकि बच्ची को देख के बच्ची को पसंद करने के बाद अगर तुम कंडीशन नहीं पसंद करते, वैसे भी रिश्ता कैंसिल ही करना है मुझे। ये बात कहता कोई बाप आज? ये बात कहो। अगर कोई लड़की का बाप लड़के के घर को चले जाए, लड़के के घर देखने के लिए, लड़के के घर में जाने के बाद लड़के से बात करने से पहले लड़की के बाप को क्लैरिफिकेशन दो कि भाई अगर रिश्ता जम जाए तो फिर मैं घर पे निकाह करके भेज दूंगा या मस्जिद में निकाह करूंगा, ना सिंगल 1 रुपए का खर्चा करूंगा, ना कोई खाने खिलाऊंगा, ना लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग को रखूंगा। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे बेटे के पास इतनी हिम्मत, इतनी मर्दानगी है तो फिर हम रिश्ता ओके करेंगे, वरना लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको बहुत रिश्ते हैं, मेरे को बहुत रिश्ते हैं। तो पहला एजेंडा ये बनाओ, जब रिश्ता देखने के लिए चले जाते क्लैरिफिकेशन दे दो, अगर सिंगल 1 रुपए का भी खर्च करना है तो फिर रिश्ता कैंसिल हो सकता, साफ बता दो। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये दे दो, अगर रिश्ता तय हो गया तो हम इमीडिएट निकाह कर देंगे, विदा आप बाद में करो, नो प्रॉब्लम। इमीडिएट निकाह करने का फायदा ये होता, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते। निकाह के बाद दोनों फोनों में बात कर रहे, जाके घूमे तो भी हलाल है। अगर निकाह नहीं करे, रिश्ता पक्का कर दिए, उन्होंने जाके मिलना दूर की बात है, फोन में हेलो बेगम क्या कर रहे पूछना भी हराम है। आज तो घंटे चलते हैं इनके, रिश्ता तय होने के बाद इन्होंने पूरी रात लगे हुए रहते बेगम के साथ फोन पे। तो इसलिए सेकंड एजेंडा क्या बनाओ, रिश्ता तय होने के फौरी बाद शादी करना है। तीसरा, जो आदमी ये कंडीशंस के ऊपर निकाह नहीं करता, उसकी शादी में, उसके निकाह में आपकी शिरकत जायज नहीं है। समझ में आ रही बात मेरी? जो भी आदमी रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक शादी नहीं करता, रसूलुल्लाह के तरीके को तोड़कर शादी करता है, ऐसी शादी में शिरकत करना, अटेंड करना ऐसी शादियों को जायज नहीं है। जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा वेडिंग इनविटेशन आ जाए, रुखा लाने वाला सगा भाई हो, रुखा लाने वाला सगा बाप क्यों ना हो, उसे कहो भाई माफी चाह रहा हूं, रिश्ता अपना बाकी रहेगा, फ्रेंडशिप अपन कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ये जो अमल आप अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक नहीं कर रहे, रसूलुल्लाह के खिलाफ कर रहे, मैं इसमें शिरकत करके गवाह नहीं बन सकता, मुझे माफ कर देना। ये बात आपको कहना है।